بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو راہ نور دے شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو راہ نور دے شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، محفل کا داز گرمی محفل نہ کر قبول، صبح ازل مجھ سے کہا جبریل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اور باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میاں نہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ یہ اشعار علامہ اقبال نے اپنی کتاب ضرب کلیم میں ٹیپو سلطان کی وصیت کے عنوان سے تحریر فرمائے ہیں۔ جی ہاں، 5 مئی اس عظیم سپہ سالار، عظیم مجاہد اور عظیم حکمران کا یوم شہادت ہے جسے دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی ولادت 20 نومبر 1750 کو میسور میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حیدر علی تھا، جو کہ میسور کی فوج میں نائب کی حیثیت سے کام کرتے تھے، لیکن پھر ترقی کرتے کرتے 1761 میں میسور کے حکمران بن گئے۔ انگریز نے جب ہندوستان میں قدم رکھا اور اپنے پنجے مضبوط کر کے ہندوستان پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو مشرقی ہندوستان میں تو بڑی آسانی سے قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن مغربی ہندوستان میں حیدر علی اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان ان کے لیے سد راہ بنے رہے۔ چنانچہ 1767 میں انگریز نے پہلی بار میسور پہ حملہ کیا۔ اس لڑائی کو میسور کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے، جس میں انگریزوں کو شکست فاش ہوئی، اور 29 مارچ 1769 کو یہ لڑائی ختم ہوئی اور انگریز کو شکست ہوئی۔ دوبارہ انگریز نے 1782 میں میسور پہ حملہ کیا، لیکن اس لڑائی کے دوران ہی 16 دسمبر 1782 کو میسور کے حکمران حیدر علی نے کینسر کے مرض میں وفات پائی، اور اس کے بعد ان کا بیٹا ٹیپو سلطان 16 دسمبر 1782 کو میسور کے تخت پر بیٹھا۔ ٹیپو سلطان نے میسور کے تخت پر بیٹھتے ہی بڑی بہادری اور بڑی جانثاری کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی، اور اس لڑائی میں بھی انگریزوں کو شکست ہوئی اور انگریز ٹیپو سلطان کے ساتھ صلح کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ابھی اس صلح کے 6 سال ہی ہوئے تھے کہ سن 1790 میں ایک بار پھر انگریزوں نے میسور کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کو میسور کی تیسری لڑائی کہا جاتا ہے، اور اس لڑائی کا نتیجہ سن 1792 میں یہ نکلا کہ ٹیپو سلطان کو اپنی آدھی سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس شکست کا اثر ٹیپو سلطان کے اوپر بہت برا ہوا، اور ٹیپو سلطان ہر وقت انگریزوں سے بدلہ لینے کا سوچنے لگا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ٹیپو سلطان نے ترکی، افغانستان اور ایران تک اپنے سفیر بھیجے اور ان کو جنگ کے اوپر آمادہ کیا اور اپنی مدد کے لیے پکارا۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان سلیم ثالث تو ٹیپو سلطان کی مدد کو اس لیے نہ آ سکے کیونکہ وہ مصر سے فرانسیسی قبضہ چھڑانے کے لیے برطانیہ کی مدد حاصل کر چکے تھے، تو اس لیے وہ انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ جبکہ افغانستان کے بادشاہ زمان شاہ پشاور تک تو آئے، لیکن وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ انگریزوں نے ایران کی طرف سے افغانستان کے اوپر حملہ کرا دیا، جس کی وجہ سے زمان شاہ کو واپس جا کر اپنے ملک کا دفاع کرنا پڑا۔ سن 1799 میں انگریزوں نے ایک بار پھر میسور کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن اب کی بار جہاں انگریز کے ساتھ نظام حیدرآباد اور مرہٹے مل چکے تھے، وہیں پر ٹیپو سلطان کے اندرونی وزیر اور مشیر بھی انگریزوں کے اعلی کار بن چکے تھے، جو پل پل کی خبریں انگریزوں تک پہنچا رہے تھے، اور انہی کی کوششوں سے انگریز بغیر کسی مزاحمت کے سرنگا پٹم کے قلعے کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوران محاصرہ جب ایک دیوار پر انگریز پہلے ہی شگاف ڈال چکے تھے، میر صادق نے اپنی فوج کو تنخواہوں کے بہانے اندر بلا دیا، اور ایک غدار نے سفید رومال لہرا کر انگریزوں کو اشارہ دیا کہ شگاف والی جگہ سے فوج اندر بلائی جا چکی ہے، لہٰذا آپ لوگ حملہ کریں۔
چنانچہ انگریزوں نے حملہ کیا اور شگاف والی جگہ کو توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ جب ٹیپو سلطان کو پتہ چلا کہ فوج قلعے کے اندر داخل ہو چکی ہے تو ٹیپو سلطان اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوا اور دلی دروازے کی طرف گیا۔ وہاں پر خود لڑائی شروع کر دی، کافی دیر تک لڑتا رہا، اور جب جنگی حکمت عملی کے تحت قلعے کے اندر داخل ہونا چاہا تو میر صادق نے ایک بار پھر دروازے بند کر دیے۔ اس کا انجام تو وہیں پر ہو گیا کہ جب دروازے بند کر کے اندر کی طرف جانے لگا تو ایک سپاہی نے وہیں پر اس کا کام تلوار سے تمام کر دیا، اور کئی دنوں تک اس کی لاش وہیں پر پڑی رہی، اور جو شخص اس کی لاش کے پاس سے گزرتا اس کے اوپر تھوکتا اور وہاں سے گزر جاتا۔ جب کئی دنوں تک لاش پڑی رہی اور لاش سے بدبو پھوٹنے لگی تو لوگوں نے گڑھا کھود کر اس میں پھینک دی اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ باہر ٹیپو سلطان مسلسل لڑ رہے تھے۔ دوران لڑائی جب ایک شخص نے ٹیپو سلطان سے کہا کہ سلطان آپ کیوں انگریزوں کے ساتھ نہیں مل جاتے، وہ تو آپ کو بڑا احترام اور آپ کا بڑا احترام کرے گا، تو ٹیپو سلطان نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور وہیں پر ٹیپو سلطان لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ شہید ہونے سے پہلے بھی بہادری کی مثالیں رقم کی کہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، قریب المرگ تھے کہ ایک انگریز سپاہی نے آپ کے گلے میں لگے ہوئے موتیوں کے ہار کو نکالنے کی کوشش کی تو ٹیپو سلطان نے اپنی تلوار سے اس کے اوپر وار کیا، جس سے اس کی بندوق 2 ٹکڑے ہو گئی، اور پھر اسی نیم مردہ حالت میں ایک اور انگریز کے اوپر وار کیا جس سے وہ مر گیا۔ تو آخری وقت میں بھی ٹیپو سلطان نے بہادری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہماری تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں جہاں ہمارے غیروں نے نقصان پہنچایا ان سے بڑھ کر ہمارے اپنوں نے نقصان پہنچایا، جو ہمارے لیے ہمارے آستین کے سانپ بنے رہے۔ ہمیں ہماری اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کی ورک کو پڑھنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں وہ قومیں دنیا میں ناکام و نامراد ہو جاتی ہیں۔